خب ایام ولادت کے ہیں، ولادت پر اور امام کی زندگی پر، امام کی سیرت پر گفتگو کے بہت سارے زاویے ہیں جو کیے جا سکتے ہیں کہ شعبان کا مہینہ بہت امپورٹنٹ مہینہ ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ صلوات بر محمد و آل محمد بھیجیں، اللہ صلی علی محمد و آل محمد وسلم، اور اس کے علاوہ استغفار، اور اس کے علاوہ صلوات شعبانیہ، اور باقی جو ایام ہے 15 شعبان بھی آنے والی ہے، یہ ایام ہے۔ اور اس مہینے کے اندر کوئی آدھی کھجور کا صدقہ بھی دے دے تو جہنم کی آگ اس پر حرام ہو جائے گی۔ تو کم از کم اس مہینے میں کوشش کریں کہ زیادہ صدقہ دیں۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ جو صدقہ دیتا ہے اس کا صدقہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک اونٹنی کا بچہ آپ نے پالا ہو اور پھر وہ ایک بڑا ہو گیا ہو، اور روز قیامت میں یہ آپ کا صدقہ احد کے پہاڑ کے برابر آپ کو عطا کیا جائے گا۔ تو بہرحال اس مہینے کے اندر صدقہ، صلوات اور استغفار، صدقہ، صلوات اور استغفار، اس کو ریپیٹ کرتے رہیں تاکہ روز ان میں سے کوئی ایک کام انجام دیں۔ عزیزاں باعمل ہونا یہی ہے۔ آپ سے کوئی نہیں کہہ رہا کہ راتوں کو بیٹھیں تسبیح اللہ اکبر کہیں جا رہے ہیں، اللہ نہیں، کوئی نہیں کہہ رہا۔ آپ جو نارمل ہیں، حلال حرام کھائیں پیئیں، زندگی کو نارمل گزاریں۔ بہت سارے لوگ بعض اوقات میں دیکھتا ہوں بہت زیادہ ہم سے بھی زیادہ مذہبی ہو گئے ہیں، تو ہمیں بھی گھبراہٹ ہو جاتی ہے کہ بھائی اتنا مذہب، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم جس معاشروں کے اندر رہتے ہیں وہاں پر ہمارا بعض اوقات سخت سر ہونا بھی اپنے لیے بھی مشکلات کا باعث بن جاتا ہے۔ خوب نارمل رہیں، انسان میں حلال حرام واجبات کی ادائیگی کریں اور خدا پر توکل کریں، خدا خود آپ کے لیے راستے بنائے گا۔ تو سر بہت زیادہ وہ نہ ہو کہ بہرحال کہ اتنی ہو کہ آپ دیکھیں دین آسانی کے لیے آیا ہے، دین انسان کی آسانی کے لیے آیا ہے، انسان کو مشکل میں ڈالنے کے لیے نہیں آیا کہ اس شخص کی طرح جو بیچارہ نیا نیا مسلمان ہوا تھا، مغرب کی نماز پڑھا دی، تھوڑی دیر میں بولا کہاں جا رہے ہو، عشاء ہونے والی ہے، عشاء پڑھا دی، پھر تھوڑی دیر بعد بولا وہ تہجد کی نماز کے لیے اٹھا دیا، پھر جاننے لگا نہیں ابھی تو فجر بھی ہونے والی ہے، اٹھا دیا، پھر بیچارہ ابھی سویا نہیں تھا، ظہر اور عصر اور نوافل ہو، اگلے دن پھر دروازہ کھٹکھٹایا۔ شہید مطہری نے بھی اپنی داستان میں اس کو کوٹ کیا ہے، پھر کھٹکھٹایا تو کہتا آئیے، کہتا نہیں بھائی آپ ہی کو یہ دین مبارک ہو۔ تو وہ امام جو ملائکہ اس فرشتے کو کہ جو اتنے عرصے سے مشکل کا شکار تھا، اس کو امام پیدا ہوتے ہی شفا دے دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ تو سمجھ میں آیا کہ امام صرف دنیا کے لوگوں کو شفا نہیں دیتے، امام عرش کی بھی مخلوق کو شفا دیتے ہیں۔ مگر لوگ نہیں سمجھ پائے، بہرحال لوگ ابھی تک نہیں سمجھ پائے حسین کو۔ امام حسین ہی تو ہے کہ وہ جگہ کہ جہاں پر امام حسین گئے اس سے پہلے بالکل زمین خاک کبھی بھی شفا نہیں تھی، جیسے ہی خاک شفا کربلا کی بنی تو وہ شفا بن گئی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم۔ عزیزان محترم، یہ لطف ہے اس خاک میں جو واقعاً انسان اصلی خاک اگر ہو جو اس جگہ کی اندر کی ہو کہ بعد توفیق مل جاتی ہے، وہ شفا ہے۔ وہ انسان سفر میں ہو اپنے ساتھ رکھے۔ لیکن بہرحال جو آپ کو نارمل بھی خاک شفا کی تسبیح بہرحال وہ دو طرح کی، ایک تو وہ خاک ہے کہ جو حرم کے اندر سے کھود کے ملتی ہے، ایک وہ ہے کہ جو حرم کے اندر خاک ہوتی ہے، جو خاک اٹ جاتی ہے، ایک تسبیحاں اس سے بنتی ہیں۔ تو بہرحال دونوں ہی خاک شفا اور خاک کربلا ہیں۔ کوشش کریں سفر میں جائیں اپنے ساتھ رکھا کریں، تو یہ آپ کی سفر کی ضمانت کے لیے یہ خاک ہی کافی ہے۔ امام کی زندگی کے بہت سارے بچپن کے واقعات ہیں جو ہمیں اپنے بچوں کو سنانے چاہیے۔ امام حسن امام حسین علیہ السلام وہ واقعہ کہ جو آپ نے سنا ہوا ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، وہ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہوگا۔ میں بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ادب کس طرح سیکھا جاتا ہے۔ ان شہزادوں نے سیکھیں کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص صحیح وضو نہیں کر رہا، اس کی عمر زیادہ تھی، تو اب انہوں نے کہا کہ کس طرح اس کو بتائیں۔ تو انہوں نے یہ نہیں کہا، دونوں نے کہا کہ آپ یہ دیکھیے کہ ہم دونوں بھائیوں میں سے وضو صحیح کون کرتا ہے۔
وہ یہ ادب کا تقاضا دیکھیں آپ، یہ ادب سیکھیں کہ ہم اگر اپنے کسی بڑے بزرگ یا کسی کو کوئی بات بتانا چاہتے ہیں، سکھانا چاہتے ہیں، تو یہ نہ بولیں کہ آپ کو کیا پتا، آپ کو کیا آتا ہے، آپ کو نہ، عزیزان محترم، نہ، پیار سے، طریقے سے۔ آیت اللہ سعادت پرور نے کبھی بھی اپنی مجلس، ممبر، اپنے درس میں یہ نہیں کہا کہ تم یہ کرو، آپ کو یہ کرنا چاہیے، ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے، ہم اس پہ عمل کریں، یعنی اپنے آپ کو کہا۔ تو اس لیے ہمیں بھی یہ ادب کا تقاضا سیکھنا چاہیے بہرحال یہ ایمان سے۔ دوسری چیز کہ خدا کی بارگاہ میں جب کوئی چیز قبولیت یا اس کی ہوتی ہے تو یہ بچے بھی ساتھ ساتھ ہیں، جبکہ یہ بچے ہیں، جبکہ اس گھرانے کے وہ بچے ہیں کہ ایک عالم دین کہتے ہیں کہ یہ وہ گھر تھا مدینہ کا کہ وہ بہت چھوٹا سا گھر تھا کوچہ بنی ہاشم میں، مگر اس نے ان ہستیوں کی پرورش کی کہ جو کائنات پر محیط ہو گئی، یعنی خود مولائے کائنات اس گھر میں، بی بی سیدہ اس گھر میں، امام حسن اس گھر میں، امام حسین اس گھر میں، حضرت زینب اس گھر میں۔ محمد علیہ محمد ذات ولانتر سلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ کمال ہے، یہ چاہے بچپن میں ہیں تو کمال پر ہیں، چاہے وہ اپنے عروج پر ہیں تو کمال پر ہیں، یہ اپنی تنہائی میں ہیں تو بندہ خدا ہیں، یہ اجتماع میں ہیں تو بندہ خدا ہیں۔ یہ کہ انشاءاللہ شعر بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ یہ اگر پشت رسول پر بھی ہیں تو بندہ خدا ہیں، اگر سر نیزے پر بھی ہے تو بھی بندہ خدا۔